अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर के इलेक्ट्रिक के सार्फिन में एक खबर के बायस तशवीश पाई जाती है। दावा किया जा रहा है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को अपने बिजली के बिल पर मौजूद QR कोड स्कैन करके तस्दीक कराना होगी, वरना इन्हें प्रोटेक्टेड कैटेगरी से खारिज किया जा सकता है। इस खबर की हकीकत जानने के लिए मैंने 30 मई 2026 को शाम 6:45 पर के इलेक्ट्रिक के 118 हेल्पलाइन पर राब्ता किया, जहां ऑपरेटर नोमान अली ने वाज़ेह तौर पे इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी या ज़ाब्ता नाफिज नहीं हुआ और ये खबर फेक है। एक मरतबा फिर सुन लें। 118 के ऑपरेटर नोमान अली ने वाज़ेह तौर पे इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी या ज़ाब्ता नाफिज नहीं हुआ। तहम बिजली सार्फिन को याद रखना चाहिए कि माजी में भी मुतअद्दिद ऐसे मामला सामने आ चुके हैं जिन्हें इब्तदा में अफवाह, गलतफहमी या गैर मुसद्दिका खबर करार दिया गया, मगर बाद में मुख्तलिफ शक्लों में पॉलिसी, टैरिफ या रेगुलेटरी इक़दामात का हिस्सा बनते देखा गया। फिक्स चार्जेस का मामला इसकी एक नुमाया और बदतरीन मिसाल के तौर पे पेश किया जा सकता है, जिस पर कारोबारी तंजीमें, सनती हलकों और मीडिया में तवील बहस होती रही। लेकिन हैरत अंगेज बात है कि इन्हीं नाम नेहाद पंडितों ने ही इसे पाया तकमील तक पहुंचाया और के इलेक्ट्रिक समेत डिस्कोस अरबों और खरबों रुपए बैठे बैठाए कमा रहे हैं। इसलिए मेरी राय में ना तो किसी खबर को फौरन दुरुस्त मान लेना चाहिए और ना ही किसी तरदीद को आखिरी सच समझ लेना चाहिए। सार्फिन को खुद भी दस्तावेजात, नोटिफिकेशन और रेगुलेटरी ऐलानात पर नजर रखनी चाहिए। एक और अहम बात, बार कोड या QR कोड बजाते खुद कोई जादुई या नाकाबिले तब्दील चीज नहीं होता। ये महज मालूमात मुंतकिल करने का एक जरिया है और कोई भी इसे घर बैठे आसानी से बना सकता है और धोखाधड़ी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए किसी भी QR कोड को स्कैन करने से पहले इसके माखज़ और मकसद की तस्दीक जरूरी है, खुसूसन जब मामला सार्फिन के हकूक, बिलिंग या जाती मालूमात से मुताल्लिक हो। और सबसे ज्यादा बुनियादी सवाल यह है, अगर किसी पॉलिसी का मकसद वाकई सार्फिन की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ हो तो इसे वाज़ेह कानूनी बुनियाद, शफ़ाफ नोटिफिकेशन और अवामी आगाही के साथ मुतारिफ कराया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा ज़ाब्ता जो सार्फिन को उलझन, अबहाम या मुमकिना धोखाधड़ी की सूरत में डाले, वो अपने मकसद पर सवालात खड़ा करता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है, अफवाहों से भी बचें, गैर मुसद्दिका लिंक्स और QR कोड से भी मुताद रहें और हर अहम दावे की तस्दीक मुत्तल्लिका दस्तावेजात और मुत्तल्लिका सरकारी ज़राए से जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे ने इस बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। खुशामदीद, के हेल्पलाइन पर कॉल करने का शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ सारिफ, हमारा मेन्यू तब्दील हो चुका है। अपनी मतलूबा दस्तावेज के इंतखाब के लिए मेन्यू को ध्यान से सुनिए। आपके इलाके में इस वक्त लोड शेडिंग जारी है। बिजली की फरहमी बहाल होने का मुमकिना वक्त है 52 मिनट। बिलिंग से मुतालिक मालूमात या शिकायत के लिए 3 मिलाएं। जानी या माली नुक्स कस्टमर सर्विस के नुमाइंदे से राब्ते के लिए 9 मिलाएं। इसमें आपकी कॉल हमारे कस्टमर सर्विस के नुमाइंदे को ट्रांसफर की जा रही है। बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। उस्मान अली बात कर रहा हूँ, फरमाइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। जनाब उस्मान अली साहब बात कर रहे हैं सर? जी नोमान बात कर रहा हूँ। नोमान अली साहब हैं। जनाब मेरा नाम अनिल मुमताज है। अच्छा, मेरा एक कंज्यूमर नंबर लिखिएगा 0400 जी 397 0400 7 0400। चंद सेकंड रहेगा प्लीज लाइन पे। मौजूद रहेगा लाइन पे। जी मौजूद हूँ। थोड़ा सा सिस्टम जो है ना स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है? जी जी 0400 397 44 44 986। ठीक है, डिटेल्स को चेक करके मैं कंफर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाइन पे रहेगा। मोहम्मद सोहेल यूनुस साहब के नाम से बिजली का बिल आता है जी। ठीक है,
پورے ایریا یہ کہ کب سے لائٹ نہیں آتی؟ جناب میں نے بلنگ کے لیے گیا، میں نے لائٹ کے لیے بلنگ کے حوالے سے کیا تفصیلات جاننا چاہ رہے ہیں بلنگ سے میں متعلق؟ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ پروٹیکٹڈ ہے سارے بھی ان پروٹیکٹڈ ہے؟ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں یہاں سے آپ کو چیک کر کے بتا رہا ہوں. بل کے حوالے سے معذرت ہوں سر، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. موجود رہے گا لائن پہ. یہ کہ آپ کا جو ہے نا 1725 کا بل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تو پروٹیکٹڈ صارفین ہے بیسیکلی 100 ٹھیک ہے، پروٹیکٹڈ ہے نا سر؟ آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا چیک کر کے مجھے آپ نے مجھے ویلیڈیٹ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ پروٹیکٹڈ ہے. اب مجھے بتائیے گا ایک بار کوڈ کا مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ بار کوڈ اسکین کریں گے پروٹیکٹڈ والے تو وہ پروٹیکٹڈ میں رہیں گے، ورنہ وہ ان پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے. کوئی ایسی کیا کہتے ہیں کوئی ضابطہ وغیرہ آپ کے پاس آیا ہے نیپرا کا اور آپ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ پروٹیکٹڈ والے کوئی ایسی کوئی پالیسی کی الیکٹرک کے صارفین پہ اپڈیٹ نہیں ہو؟ جو پالیسی ہے وہی پرانی پالیسی اپڈیٹ ہو رہی ہے. مطلب یہ پروٹیکٹڈ سے ان پروٹیکٹڈ تو نہیں ہوں گے نا سر؟ 200 سے زائد یونٹ ہے، اگر آپ 200 سے زائد یونٹ یوز کر لیتے نا تو ان پروٹیکٹڈ میں کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے سر، میں وہ بات نہیں کر رہا. جی پہلے تو یہ آپ بتائیے کہ آج ڈیٹ کیا ہے آپ کے فلور پہ؟ ڈیٹ کیا ہے؟ 30 مئی 2026 ڈیٹ اور 6:48 ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے وہ میرا وہ بھی اکاؤنٹ نمبر بھی لکھ لیا، کیونکہ پورے کراچی کے اندر ایک سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے کہ آپ اگر بار کوڈ کو اسکین نہیں کریں گے تو آپ کے اگلے مہینے پروٹیکٹڈ سے نکل جاؤ گے آپ لوگ. تو ایسی پالیسی آپ بتا رہے ہیں نعمان صاحب کہ نہیں ہے ابھی تک؟ جو ہے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، سب فیک نیوز ہے جو بھی سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے. تو آپ یہ اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو 118 کے الیکٹرک کا جو 118 ہے وہ ابھی کہہ رہا ہے کہ ابھی ایسی آج کی تاریخ میں 30 مئی 2026 کو ایسی کوئی پالیسی یا ضابطہ ابھی آپ لوگوں نے انفورس نہیں کیا؟ جی بالکل سر. تو ہم اطمینان کر لیں کہ جناب ابھی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی؟ اگر کوئی پالیسی ہوتی میں آپ کو کنفرم کرتا. ٹھیک ہے، ویسے پھر بھی آپ ذرا اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتا دیں، کہیں آپ سے غلطی ہو جائے شاید. میں آپ کو کنفرم کر کے بتا رہا ہوں نا سر، جو ہمارے پاس ہوتی ہے ہمارے پاس ہر چیز. مطلب یہ اسکین کرنے والی کوئی بھی جو ہے نا آپ کے پاس ابھی اڈاپٹ نہیں ہو رہا؟ پالیسی فی الحال کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. اور یہ جو بل کے اوپر جو 3 امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہوگی. اچھا یہ 2-3 اسکین جو وہ بار کوڈ لگے ہوئے وہ آپ کے وہ بلز کے متعلق نہیں ہے، وہ آپ سے رابطے کے متعلق ہے. جس طرح اسٹار کسٹمر کے پاس ایک بار کوڈ لگا ہوا ہے اوپر، جی سر. اسٹار کنزیومر کے اوپر ایک بار کوڈ لگا ہوا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بل کا؟ اور ابھی نہیں، اگر ہوتی تو میں آپ کو ضرور فراہم کرتا. پیچھے 3 بار کوڈ لگے ہوئے ہیں. ہمیں اس لیے کنفرم کر رہا ہوں نا، یہ کیونکہ پورے کراچی سنے گا نا سر، ان کو بتانا ہے کہ وہ ان کو پریشان ہے وہ لوگ سارے. تو پیچھے 3 بار کوڈ ہے، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں سر، ابھی جو پرانی پالیسی ہے وہی امپلیمنٹ ہو رہی ہے فی الحال. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. آپ نعمان صاحب آپ نے ویلیڈیٹ کر دیا، آپ نے کہا ہے کہ بڑوں سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر. ایک موبائل نمبر ہے 8388، وہی نمبر SMS سروس کے لیے رہنے دو. جس سے آپ کال کر رہے ہیں وہ نمبر اس سے نہیں، جو نمبر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے وہ رکھیے گا. میرا نام انیل ممتاز ہے، میں آپ کو ذرا میں انٹروڈیوس کرا دوں. آپ کال اس کو نا ریکارڈ کر لیجئے گا کیونکہ پھر شاید کوئی پوچھنے کے لیے آ جائے گا. ریکارڈیڈ ہے، ڈپارٹمنٹ اس کو سنتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ریکارڈ کرتے ہیں، مطلب ریکارڈ کرتے ہیں آپ؟ آل ریکارڈنگ ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے سیپریٹلی، وہ کال سنتا ہے اس پہ جو سنتا ہے. ٹھیک ہے سر، تاکہ میں اس لیے عوام کے لیے کہ وہ آپ لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں تو ان کو ریکارڈ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ تو ویلی ریکارڈ ہے. آپ نے تو بتایا نہیں کہ آپ ہماری کال ریکارڈ کر رہے ہیں، پہلے آتا تھا. اپڈیٹ ہوگی نا تو کے الیکٹرک کے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے نا، سوشل میڈیا پہ اناؤنس ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی کوئی ایسی پالیسی امپلیمنٹ نہیں. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ نعمان صاحب، بہت مہربانی. یہ کہ اگر آپ میری دی گئی مزید کچھ جاننا چاہیں گے بلنگ سے متعلق آپ؟ سر ابھی تو میں نے یہی کرنا ہے کیونکہ یہ لوگ بہت پریشان ہیں، یہ ذرا میں ان کو اپڈیٹ کر دوں آپ کی طرف سے. اچھا جناب، آج یہ میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کر لیا. اب دیکھیں، آپ کے الیکٹرک پہ کسی چیز کے اوپر زبانی اعتبار نہیں کریں. آپ پھر بھی اپنی طرف سے جس طرح میں نے ابھی تصدیق چاہیے ان سے اور ان کی ریکارڈنگ کر لی ہے، آپ بھی پہلے ان سے پوچھیں پھر اس کے بعد، کیونکہ یہ ابھی تک ضابطہ کوئی جو ہے نا صحیح طرح سامنے نہیں آیا ہے. ہاں، اب افواہیں بہت گردش کر رہی ہیں. پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے. کے الیکٹرک کا جو ہے نا، آپ کے الیکٹرک سے ہی معلومات کریں. میں نے آپ کے لیے اب یہ 118 پہ اپنا بیلنس پھونک دیا، تو آپ لوگ اسی طرح 118 پہ
ان کے جو بل کی سیکشن پہ جا کے ان سے آپ خود بھی تصدیق چاہیں اور اس کو ریکارڈ کریں. یہ باتیں آپ اپنی ریکارڈ کریں. بہت شکریہ جناب. انیل ممتاز عرض کر رہا ہوں. 034540111715